بے شک آستہ بولے تو کہ رہائش ہے، بچے ضروری نہیں ہے کسی کو تنگ کرے، پر بولے سارے نے یار اللہ کے نام لینے سے بھی آپس میں مارے ہیں، نعرہ تکبیر بے شک نہ لگا ہے، بس سارے بولیں گے تو میں ان کو میک دے دوں گا. ہاں جی بولے نعرہ تکبیر. شاباش. چلو ٹھیک ہے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، محمد میلاد مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. والصلاة والسلام علی تھوڑے کو بناؤ نا ذرا. وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. خاتم النبیین احمد مجتبیٰ، رب کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، صاحب رباب امہ، فخر ارض و عجم، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. تو مجھ پہ درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. درود پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ جو ایک مرتبہ کریم نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. قابل غور بات یہ ہے جو ایک بار درود پڑھے اس پہ 10 رحمت نازل ہوتی ہیں، جو بار بار درود پڑھے رحمتوں کے جہاں میں آباد ہوتا ہے. یہ مقدر کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے ذات پہ درود پڑھے. جس کو پسند فرمایا جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتا ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی توفیق کے تعلق سے. آپ سے کسی نے پوچھا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کیا مالک اس کو معاف فرماتا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے جس نے توبہ کی اس کی توبہ کو قبول کر دیا گیا. پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر میں کسی کو بلاؤں کہ میاں تجھ سے کوئی ناراضگی ہے، آپ مجھ سے صلح کر دے، تو بتائیں اگر وہ میرے پاس آ جائے، میرے دروازے پہ آ جائے اور میں اس سے صلح نہ کروں تو لوگ کہیں گے بڑا ہی پتھر دل ہے، خود اس کو صلح کے لیے بلایا تھا اور خود اس سے صلح بھی نہیں کر رہا. تو فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کے لیے آیا ہے اس کے دل میں توبہ کی توفیق اور خیال بھی تو اللہ نے ڈالا ہے نا. اللہ نے جب خیال ڈال دیا ہے اب وہ آئے اور اب اس کو معاف نہ کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو درود پڑھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پاک دلوں کو پسند فرماتا ہے. درود پڑھنا ایک بڑی عبادت ہے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ایک بڑی پیاری روایت ہم تک پہنچی کہ بروز قیامت ایک شخص ہوگا، اس کے نیکیوں کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی. اعمال نامہ تولا جائے گا، فرشتے اس کے لیے حکم کرتے ہیں کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اب وہ شخص سفارش کے لیے کسی کو ڈھونڈے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے. خیر جب دوبارہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیوں کے پڑھنے میں کریم نبی ایک چھوٹا سا پرزہ ایک کاغذ رکھ دیں گے کہ جس سے اس کے نیک اعمال کا وزن بڑھ جائے گا اور برائیوں کا وزن اس کا کم ہو جائے گا. جنت کا پیغام مل جائے گا. اب خوش و خرم جنت کی جانب جانے لگے گا تو کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں یہ کون سی ایسی پرچی تھی کہ جس نے میری نیکیوں کے وزن کو اس قدر بڑھا دیا کہ میری برائیاں کم ہو گئی، نیکیاں وزنی ہو گئی. تو قریب نبی فرمائیں گے یہ تیرا مجھ پہ محبت سے پڑھا ہوا ایک مرتبہ کا درود ہے. جو ایک مرتبہ محبت سے اور پیار سے حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے اس کو جنت کا مزدہ مل جاتا ہے، اور جو بار بار پڑھے کس قدر وہ بختاور ہوگا. ماشاءاللہ آج 12 ربیع النور کا سہانا موسم ہے، گھر گھر نگر نگر جہاں بھی جائیں حضور کے نام کا سویرا ہے. دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آدھی دنیا تک حکمرانی کی، کسی نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ 4-4 ہزار سال تک ان کا زمانہ ملتا ہے، ان کی نسل میں آنے والے لوگ ملتے ہیں جو بادشاہ بنتے رہے
لیکن آج کوئی ان کے نام بھی نہیں جانتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اتنا میٹھا ہے، میرے کریم نبی کا ذکر تو ایک جانب اگر یہاں کسی سے پوچھ لینا کوئی بڑا شخص ہے دنیا میں آنے والا، اس کے دائی کا نام کیا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن میرے حضور کی دائی کا نام بھی کسی بچے سے پوچھ لے وہ بھی پتا ہوگا۔ میرے حضور کا بچپن بھی محفوظ ہے، حضور کا لڑکپن بھی محفوظ ہے، میرے کریم نبی کی جوانی بھی محفوظ ہے، اور میرے کریم نبی کے زندگی کے احوال بھی لوگوں کے سامنے اس قدر تفصیل سے کسی شخصیت کا ذکر نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حضور سے پہلے آنے والے وہ بھی اسی سے نور لے رہے ہیں، جو حضور کے زمانہ حیات میں تھے وہ بھی اسی سے نور لے رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے یہ 60 کی دہائی میں ایک تھا نسلی طور پہ یہودی، لیکن یہ بہت بڑا ایک اسپیچ کرنے والا تھا، ذہنوں کو شارپ کرنے کے حوالے سے اس کا بڑا نام ملتا ہے۔ اس نے ایک 100 شخصیات کے اوپر لٹریچر لکھا کہ دنیا کی عظیم جو شخصیات ہیں میں ان کے حوالے سے کلام کروں گا۔ خیر یہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا رہا اور کہنے لگا کل میں اس شخصیت کے حوالے سے میں بات کروں گا جس جیسا زمانے میں کوئی نہیں آیا، اور زمانے میں جو نور اور اجالا پھیلا ہے وہ ان کی شخصیت سے ہے، اور دنیا میں کہیں بھی اگر اچھائی پنپتی ہے تو اس کے پیچھے اس شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو خیر اب یہودی تھا، لوگوں کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کرے گا، عیسائیوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرے گا، لیکن جب مائیکل ہارٹ آتا ہے اور وہ مائک کو پکڑتا ہے تو محمد عربی کی قصیدے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات دیکھی اور سنی لوگ باہر نکلنے لگے کہ ہم نے سوچا تھا ہمارے نبی کی بات کرے گا، لیکن جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے گوشے بیان کرنا شروع کر دیے تو لوگ خود بخود اندر آنے لگے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے سننے لگے۔ ایک پنڈت ہوا ہے، لکشمن پرشاد اس کا نام تھا، اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے ہیرا کا چاند۔ کتاب کیا ہے؟ صدر صدر نور پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک صفحے پہ اجالے ہیں، جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تو نے اتنی زبردست کتاب ان کی سیرت پہ لکھ دی ہے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں کریم نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو یہ جذبہ میرے سینے میں بھی انگڑائی لیتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ بعض دفعہ ہمارا جو رویہ ہے وہ لوگوں کے ایمان کے رستے میں حائل ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور کی سیرت پہ پہرا دینے والے ہوتے ہیں، امام مالک کا جب جنازہ اٹھا نا تو اس وقت یہودی اور عیسائی بھی آئے کہ ہم بھی آ کر کے امام کے جنازے کو کندھا دیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے اگر کسی یہودی اور عیسائی کا کندھا امام کے جنازے کے ساتھ ٹچ ہوتا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی تو لاشیں بھی ایمان دیا کرتی تھی، لیکن آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں حائل ہوتی۔ ایک عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے یا بعد میں کوئی تبدیلی کا اظہار یا کوئی معاملہ میرے ساتھ گزرا ہو۔ کہتا ہے وہی اعمال ان کے تھے وہی اعمال میرے ہیں۔ تو ہمیں اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا، ہمارے رویوں میں تو ملال نظر آئے لیکن ہمارے چہرے سے بھی اس کا اظہار ہو۔ دیکھیں ہمیں آج چہرے پہ داڑھی کا سبزہ سجانے سے کوئی نہیں روکتا، کوئی ایسا شخص ہمیں نہیں ملتا۔ ایک انگریز کہتا ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا نا اس وقت اگر کسی سے ہم کہتے نا مسلمان سے داڑھی کو کٹوا دو تو یہ لڑ کے مر جاتا لیکن داڑھی کو نہ کٹواتا۔ اور ہم نے چونکہ انسان ایک ایسا شخص ہے جو نقالی کرتا ہے، بادشاہ اکبر نے ایک مرتبہ کام کیا، اس نے کہا کہ میں نے انسان کی ذاتی بولی کو دیکھنا ہے، انسان کی ذاتی زبان کون سی ہے۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، چڑیا کی بولی ایک ہے، باقی جانوروں کی بولی ایک ہوگی، کووں کی بولی ایک ہوگی، لیکن انسانوں کی بولی ایک نہیں ہوتی۔ کہتا ہے میں نے ذاتی بولی انسان کی چیک کرنی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ کہا بھی جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ایک مکان میں چھوڑ دیا جائے اور وہاں پہ ماں اس کے پاس جیسے کلام نہ کرے اور ماں اس کا خیال کرتی رہے، جب بچہ بولنے کے قابل ہوگا جو زبان بولے گا انسان کی ذاتی بولی ہوگی میں چیک کر لوں گا۔ خیر اس نے یہی کیا۔ 4-5 سال کے بعد وہ بچہ ہے وہ گدھے کی بولی بول رہا تھا، تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو پتہ چلا قریب سے کوئی گدھا گزرا کرتا تھا یہ اس کی بولی کو سیکھ گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسان نقالی کرتا ہے۔ تو آج اسے ٹی وی نے سوشل میڈیا نے ہمارے درمیان آ کے ہمیں ایسا بنا دیا ہے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ ان کو دیکھ ان کی نقالی کرنا شروع کر گئے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ چہرہ پیارا نہیں ہے جو لوگوں کو اچھا لگے، چہرہ تو وہ پیارا ہے جو اللہ اس کے رسول کو اچھا لگے۔ سادہ سی ایک اور مثال دیتا ہوں کیونکہ مثال کے ذریعے انسان جلدی سمجھتا ہے۔ اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا جائے یا کسی کی ماں دنیا سے چلی جائے
اب اس کو باپ سے بڑی محبت ہو، ماں کے ساتھ اس کا بڑا دلی قلبی لگاؤ ہو، اور اس کو 10 یا 15 سال کے بعد باپ کی شکل کا بندہ مل جائے تو مجھے بتائیں اس کو کیسا لگے گا؟ اس کو بڑا پیارا لگے گا، اس کی ایک ایک ادا پہ وہ فریضہ جائے گا، وہ کہے گا اس کا بولنا، اس کا چہرہ، اس کی چال ڈال جو ہے وہ میرے باپ سے ملتی ہے۔ تو میاں اگر کوئی بندہ اگر اس کا چہرہ وہ باپ کا کسی سے ملتا ہو، اس کی اتنی قدر کرتا ہے، تو بتائیں جب سر پہ امامے کا ٹوپی کا تاج ہو اور چہرے پہ داڑھی کا سبزہ ہو، اللہ کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ اچھا اس پہ بس نہیں ہے، مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو داڑھی والا بندہ ہے نا، 2 مرتبہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جب داڑھی والے بندے کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کا چہرہ محمدی ہے، پتہ نہیں اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اور فرمایا جب قبر میں داڑھی والا بندہ جاتا ہے، باشرہ بندہ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے نے چہرہ دے کے مسلمانوں والا بنایا ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ میاں اگر کسی نے وضع قطع محمد عربی والی بنائی، قیامت کے دن میرے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے ساتھ اٹھائے گا، اس کا حشر محمد عربی کے ساتھ ہوگا جس کی وضع قطع محمد عربی جیسی ہوتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، فرماتے جب بندہ قبر میں جاتا ہے داڑھی والا تو نقیرین اس کا حساب بڑی نرمی سے لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنی ستاری سے گناہوں پر پردے ڈال رکھے، اس کو تو نہیں پتا یہ بندہ کیسا ہے، لیکن وہ حیا اس لیے کرتے ہیں یار اس کا جو حساب ہے نرمی سے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بارے میں پوچھ لیں۔ تو چہرے پہ اگر کسی نے داڑھی کا سبزہ سجایا ہے، کسی کی چال ڈال محمد عربی والی ہے، تو کیسا کرم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام لمبا جبہ پہنا کرتے تھے، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، بات بڑے روب سے کرتے تھے۔ خیر یہ بات ایک شخص نے دیکھی، اس نے بھی یہی انداز اختیار کر دیا، اس نے بھی جناب لمبا جبہ پہننا، ہاتھ میں عصا رکھنا، روب سے بات کر لی۔ آج کوئی بندہ میرے پیر کی نقل اتارے، آج کوئی بندہ میرے استاد کی نقل کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ قوم کے لوگوں نے پکڑا اور اس کو باہر پھینک دیا، کہا تم ہماری علاقے میں نظر نہ آنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حدود پہ جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا فلاں بندہ ہے، آپ اس کو جائیں، اس کی نماز جنازہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرماتے وہی بندہ تھا، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے اگر ٹال مٹول سے کام نہیں لیا کرتے۔ خیر اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا، بعد میں کہا یا اللہ یہ تیرا مقرب اور پسندیدہ بندہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے پتہ ہے کہ یہ تیری نقل کرتا تھا، لیکن جب یہ تیری نقل کرتا تھا مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، نقل تیری کرتا تھا پیارا مجھے بڑا لگتا تھا، اور میں نے تیری نقل کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہے۔ میرے پیر و مرشد مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ آپ نیکی کی دعوت میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ تھا اور اس کا وقت آخر آ گیا تھا، ابھی جوان ایک دوست کو بلایا اور کہنے لگا ایک کام کرنا، جب میں مر جاؤں نا قبر میں مجھے اتار دے تو میری داڑھی کے اندر آٹا مل دینا۔ اس نے کہا کوئی کرنے والا کام بتائیے یہ کون سا کام ہے؟ میرے اس میں فرماتے ہیں نیکوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس نے کہا تو نے کرنا ہے تو کر دے، نہیں میں کسی اور سے کہہ دوں گا۔ خیر اس نے بات مان لی، اس کو قبر میں اتارا اور اس کی داڑھی کے اندر آٹا مل دیا۔ بعد میں اس کو خواب میں میرا پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن مالک نے پھر بھی پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا مالک تیرے نبی کی حدیث سنی تھی جس کی داڑھی ایمان کی حالت میں سفید ہو جائے تو اس سے حساب نہیں لیا کرتا۔ اب میں تھا جوان، داڑھی کو سفید تو کر نہیں سکتا تھا، میں نے کہا چلے آٹا مال کے داڑھی کو سفید کر لو، کیا پتہ مجھ پہ کرم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے نیکوں کی نقل کی ہے، اس کی بخشش، اس کی برکت سے تیری بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو جو بندہ ظاہری خد و خال کو بھی حضور کی سنت کا پابند کر لے تو اس کے لیے بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جہاں اتنے میلاد گزر گئے وہاں یہ بھی نیت کریں کہ جب بھی میلاد کا موسم آئے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو ہم ضرور زندہ کریں گے۔ وقت مختصر ہے اور عشاء کا وقت بھی قریب ہے، اس لیے محفل میں ابھی دعا کا معاملہ بھی ہے اور آپ کے لیے لنگر رضویہ کی ترکیب بھی ہے۔ میرے استاد گرامی ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں صبح اور شام میں سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ بندہ بڑا دانشور ہے، لیکن ایک جملہ لکھا ہوتا ہے سلم بے وفا۔ تو فرماتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں انہوں نے کسی دنیا دار سے یاری لگا لی تھی، اب انہیں وہ نہیں ملا، کوئی رستے میں چھوڑ گیا ہے، کوئی منزل سے پہلے چھوڑ گیا، تو یہ اس کا ایک احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تو کہنے لگے تم نے اس سے یاری لگائی ہے نا جو بیچ رستے میں چھوڑ گیا، آؤ تمہیں ایک
در کا پتہ بتاؤں جو ہاتھ پکڑتا ہے تو پھر حشر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں، کیا نکلتا ہے؟ تو یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کو لم تیرے ہیں۔ سبحان